الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد ومن احکام العصبة اذا كان ثمة وارث يستحق الميراث بجهتين فإنه يعطى بالجهة القريبة ولا يعطى بالجهة البعيدة ومثاله مسألة القضاء۔ عصبہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا وارث ہے کہ جس کو میراث مل رہی ہو دو اسباب کی وجہ سے، یعنی وہ میت کا جو ہے وہ میت کے ساتھ اس کے دو قرابتیں ہیں۔ اس کی مثال جو ہے یہ نیچے آئے گی یہاں پر آپ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو مثال ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ بھئی دو قرابتیں ہیں، تو جو میت یہ مثال جو ہے تھوڑے دوسرے مسئلے کی ہے، یعنی ایک شخص کی میراث جو دو بندے لے کے جا رہے ہیں، تو جو ایک بندہ جو ہے وہ میت کے زیادہ قریب ہے، دونوں وارث ہیں لیکن ایک زیادہ قریب ہے، ایک جو ہے وہ تھوڑا سا بعید ہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ ایک شخص نے، مثلا بیٹے نے اور اس کے بھائی نے، مثلا ایک شخص نے اور اس کی بہن نے اپنے والد کو خریدا۔ ان کا والد جو ہے وہ غلام تھا، بھائی بہن نے پیسے ملا کے اپنے والد کو خرید لیا، 500 بھائی نے دیے، 500 بہن نے دیے، والد خرید لیا انہوں نے 1000 روپے کا۔ اب جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو خریدا تو وہ تو ہو گیا آزاد ہو گیا۔ اب آزاد ہو گیا تو والد صاحب نے کیا کیا، ایک غلام والد صاحب نے خرید لیا اور وہ والد صاحب کی ملکیت میں ہے۔ اب وہ یوں کہ سال کے بعد والد صاحب کی وفات ہو گئی، اور والد صاحب کی وفات ہو گئی تو والد صاحب کی جو میراث ہے وہ تو بھائی بہن دونوں کو ملے گی، یہ تو وہی لے گئے اس کو۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہ جو والد صاحب نے وہ لڑکا خریدا تھا، غلام خریدا تھا، اپنی زندگی میں اس کو آزاد کر دیا تھا والد صاحب نے، تو وہ کہیں دوسرے ملک میں رہ رہا تھا۔ پھر ان کو خبر آئی کہ بھائی تمہارے والد صاحب نے جو فلانا جو غلام آزاد کیا تھا، وہ جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، پیچھے اس نے بہت سارا مال چھوڑا ہے، تو اب اس جو ہے وہ غلام کا مال کس کو ملے گا؟ آیا یہ بہن اور بھائی جو انہوں نے اپنے والد کو خریدا تھا، ان دونوں کو برابر ملے گا؟ اس کو 2 اور اس کو 1، ایسا ہے کیا؟ تو اس میں جو ہے 400 قاضیوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بھئی دونوں کو جو ہے وہ ملے گا، ان دونوں کو ملے گا بھائی بہن، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو خریدا۔ اور یہ جو ہے ان سے یہاں پہ غلطی علماء کہتے ہیں کیا ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو میراث والے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو میراث بنا دیا کہ بھئی یہ تو والد صاحب کا آزاد شدہ تھا، بس اس کا مال جو ہے ان دونوں میں تقسیم ہوگا، اور یہ بات ان کے ذہن سے نکل گئی کہ یہ ابن جو ہے یہ اس کے معتوق کے غلام کے زیادہ قریب ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ ابن جو ہے یہ عصبۃ المعتق ہے۔ کیا ہے یہ؟ عصبۃ المعتق ہے، اور یعنی آزاد کرنے والا جو والد جو ہے وہ معتق ہے، اور ابن جو ہے وہ اس کا عصبہ ہے، جبکہ بنت تو عصبہ تو نہیں ہے، بنت عصبہ نہیں ہے، والبنت معتقۃ المعتق، یہ معتقۃ المعتق ہے، بنت آزاد کرنے والی ہے، یہ معتقۃ المعتق ہے۔ یہاں پر معتق سے مراد یعنی اب، اور معتقہ سے مراد وہ بنت ہے۔ تو معتقہ اس کو ولا والا درجہ کہتے ہیں، یہ جو ہے عصبہ سے نیچے آتا ہے، تو عصبہ مقدم ہے، تو ابن جو ہے وہ عصبہ ہے معتق کا، تو پہلے مال اس کو ملے گا۔ فرمایا کہ وابن المعتق مقدم علی معتق المعتق، جو آزاد کرنے والا جو اب ہے اس کا بیٹا جو ہے یہ ابن المعتق، یہ مقدم ہے معتق المعتق پر جو کہ بنت ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے سارا مال کس کو دے دیں گے؟ ابن کو دیں گے، اور بنت کو یہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ الْمَشْهُورَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ غَلَطَ فِيهَا 400 قاضٍ، 400 قاضی اس میں غلطی کھائی انہوں نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ارث العتیق بینہما لکون المیت عتیق و عتیقہما، انہوں نے
یہ جو غلام جو ہے اس کے مال کو انہوں نے ان دونوں میں تقسیم کا حکم اس لیے دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے ہی اس غلام کے آزاد کرنے والے کو، جو کہ ان دونوں کا اب تھا، انہوں نے پیسے دے کے آزاد کیا تھا، تو ان دونوں کو ملے گا۔ اور اس بات کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی کہ لکون الابن عصبۃ المعتق، کہ ابن جو ہے وہ معتق کا عصبہ ہے، اور عصبہ جو ہے وہ عتق پر مقدم ہے، تو پہلے عصبہ کو ملے گا، تو ابن جو ہے سارا مال لے جائے گا یہاں پر، کیونکہ ابن جو ہے وہ عصبہ ہے، اور عصبہ جو ہے مقدم ہے ولا کے اوپر، یعنی ولا سے مراد یہاں پر وہ لڑکی، بیٹی جو ہے، تو وہ تو عصبہ نہیں ہے، اور ابن جو ہے وہ عصبہ ہے معتق کا، تو یہ یہاں پر مقدم ہوگا۔ عصبۃ للمعتق بالنسب وهو مقدم على معتق المعتق كما سبق في ترتیب الدرجہ۔ تو یہاں پر یہ بات جان لیں کہ یہ جو غلام جو مرا، وفات اس کی ہوئی، تو اس کا جو مال باقی ہے یہ میراث نہیں ہے، کیونکہ اس کے اپنے تو کوئی ہے نہیں بھائی قرابت دار کے اس کا مال لے کر جائیں، لیکن یہ جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں ولا۔ ولا کا مستحق جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جس نے اس غلام کو آزاد کیا تھا، جو اس مسئلے میں جو ہے وہ اب ہے، یعنی والد ان کا، لیکن والد تو ہے نہیں یہاں پہ، والد کی بھی وفات ہو چکی ہے، تو اب اس ولا کا مستحق جو ہے وہ انسان ہے جو اس والد کا عصبہ ہے، عصبہ بالنفس ہے۔ اس والد کا عصبہ بالنفس یہاں پر بھائی کون ہے یہاں پہ؟ بنت ہے یا ابن ہے؟ ابن ہے یہاں پر، تو یہاں پر عصبہ بالنفس جو ہے وہ ابن ہے، تو یہ مال لے کے چلا جائے گا، اور بنت کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو رہا پہلا مسئلہ، فائدے کے لیے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ فرمایا اذا اجتمع فی الوارث کونہ عصبۃ بالغیر وعصبۃ مع الغیر قدم العصبہ بالغیر۔ دیکھیں عصبات کے 3 درجات ہیں۔ عصبہ بالنفس جو خود عصبہ ہیں، جیسے ابن، اب، اخ، عم۔ عصبہ بالغیر، بالغیر سے مراد یعنی ابن کے ساتھ بنت اور اخ کے ساتھ اخت، اور مع الغیر یعنی بہنیں جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اگر یہ دونوں درجے ہوں تو یہ عصبہ بالغیر مقدم ہوگا عصبہ مع الغیر پر۔ مثال ایک مسئلہ ہے، اس میں جو ہے بنت ہے اور اخت شقیقہ بھی ہے اور اخ شقیق بھی ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آیا کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ عصبہ کر دو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی یہاں پر ایک لے آدھا مال اور باقی جو ہے بہن کو مل جائے، لیکن یہ بہن کا رشتہ بنت کے ساتھ یہاں پر عصبۃ مع الغیر ہے، اور بہن کا رشتہ یہاں پر بھائی کے ساتھ جو کہ اخ شقیق ہے عصبۃ بالغیر ہے۔ تو عصبۃ بالغیر جو ہے یہ مقدم ہے عصبۃ مع الغیر کے اوپر۔ تو یہاں پر جو عصبہ بالغیر کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مضبوط ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ عصبہ بالغیر بنا کے للذکر مثل حظ الانثیین مال تقسیم کر دیں گے۔ مسئلہ بنے گا 2 سے۔ یہ جو ہے خط میں بدل دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مسئلہ 2 سے بنے گا، بنت اس کو ملے گا 1، باقی بچا بھائی 1، یہ 1 جو ہے ان دونوں کو ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ آپ جو ہے یہاں پہ لکھ دیں گے، یہاں پہ یہ ٹائم ٹیبل یہ جدول تھوڑا نیچے ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ 1 ہے، اور اس کو ملے گا 1، اور یہ جو ہیں اخت شقیق اور اخ شقیق یہ 1 جو ہے ان کو مل جائے گا۔ یہ بورڈ کے اندر کچھ ہو گیا، لیکن یہ 2 سے مسئلہ بنے گا، 1 جو ہے اس بنت کو ملے گا، 1 جو ہے ان دونوں کو ملے گا، پھر ان دونوں میں وہ 1 تقسیم ہوگا، یعنی 2 حصے اس کے اور 1 حصہ اس کو ملے گا۔ وہ جو اس میں پھر وہ تصحیح والا سلسلہ آئے گا، وہ بڑا آسان ہے۔ 1 اور 2 میں جو ہے تباین ہے، اس میں یہ 2 ہیں اور وہ 1 ہے، یہ ان کے رؤوس 3 ہیں، تو 3 پر ہم ضرب دیں گے 2 کے ساتھ، 6 سے مسئلہ بنے گا، 3 اس کو 3 ادھر آ جائیں گے، 2 یہ لے لے گا اور 1 یہ، اس طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہوگا۔
اصل مسألة العصبة تكون من رؤوسهم عند ذوي الفروض. عصبات میں اگر کوئی ذوی الفروض نہیں ہے تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے عدد الرؤوس سے بنے گا. یعنی ایک شخص وفات پا گیا اور اس کی 3 اولاد ہیں، 3 بیٹے ہیں، وہ ہر ایک کو ایک 3 سے مسئلہ بناؤ، یعنی مال کے 3 حصے کرو، 1 2 3 سب کو دے دو. عند اجتماع الذکر والانثى للذکر مثل حظ الانثیین حسب التفصیل. جہاں پر بھی لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوں گے، لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1 ملے گا، سوائے جو ہے اولاد الام، جیسا کہ ان کا بیان گزر چکا ہے، جو کہ ماں کی طرف سے ہیں، ان کا لڑکا لڑکی برابر ہیں. لأنهم يرثون بالرحم المجرد. تو اچھا یہاں پہ جو ہے مسئلہ دیکھیں، اخ شقیق اور اخت شقیقہ. اخ کو 2 ملیں گے، اخت کو 1 ملے گا. مسئلہ 3 سے. من وجد فيه سببين للإرث ورث بهما كما لو كان صاحب فرض وكان عصبا فإنه يرث بالقرابتين. قرابتين کسی جو ہے وہ انسان نیک بخت ہوگا. میت جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا میت سے ایک رشتہ ہے، بلکہ میت کے ساتھ اس کے 2 رشتے ہیں. مثلا میت کا جو ہے وہ خاوند بھی ہے، میت کا جو ہے وہ چچا کا لڑکا بھی ہے. یعنی کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی، اب یہ عورت جو ہے وہ یہ شخص جو ہے اس عورت کا جو ہے خاوند بھی ہے اور اس عورت کے چچا کا بیٹا بھی ہے. تو یہاں پر جو اس کی 2 قرابتیں ہیں، یہاں پر ہیں، اس عورت سے ہیں. تو فرمایا کہ مسئلہ کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ دیکھیں، زوج خاوند ہے، وہ ابن عم، اور یہ اس عورت کا جو ہے وہ چچا کا لڑکا بھی ہے. تو یہاں پر اولاد ہے اس کی، تو مسئلہ بنے گا 4 سے. اولاد ہے تو مسئلہ جو ہے وہ 4 سے بنے گا. زوج کو جو ربع ملے گا اور بنت کو جو ہے وہ نصف ملے گا. تو یہاں پر جو ہے یہ 4 سے غلط ہے، یہ 4 سے نہیں بنے گا، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے ربع یہاں پر جو ہے وہ زوج کا ہے اور نصف جو ہے نصف ربع سمن. ہاں صحیح ہے، یہ نوع اول میں سے، تو مسئلہ 4 سے بنے گا. 4 سے ہم نے مسئلہ بنایا اور ربع جو ہے ہم نے زوج کو دے دیا یہ 1، نصف جو ہے ہم نے بن کو دے دیا 2، باقی کتنا بچا 1. اور یہ ابن عم کو ملے گا، یہ زوج ابن عم بھی ہے، تو یہ 1 بھی اس کو مل جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ الارث بی السببین. یعنی بالفرض اگر اس مسئلے میں آپ بنت کو ہٹا بھی دیں، بنت ہٹا دیں، مثلا کسی شخص عورت کی وفات ہوئی اور اس کا خاون جو ہے وہ اس کا چچا کا لڑکا بھی ہے، تو خاون کو تو آدھا مال ملے گا اور یہ جو دوسرا آدھا بچے گا وہ بھی جو ہے وہ خاون کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ ابن عم بھی ہے، اس کا چچا کا لڑکا بھی ہے. یہ چھٹا قاعدہ، چھٹا مسئلہ وہ یہ ہے کہ المرأة لا ترث بالولاء الا من اعتقت او اعتقه من اعتقت، وعند عدم المعتق الولاء تكون لعصبته بالنفس حسب قواعد العصبة، واختلفوا اذا بقي للمعتق اب والابن. یہ جتنے بھی یہ لام کے نیچے حمزہ ہے غلط ہے، یہ صرف آپ نے یہ لگا دینا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ولا جو ہے وہ کوئی شخص ہے اور اس کی جو ہے پیچھے غلام مر گیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی باقی نہیں رہا، اور معتق جو ہے وہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے عصبہ بن نفس ہے، تو ان کو تو ملے گا. لیکن کیا ہوا؟ اذا بقی للمعتق اب والابن. معتق جو ہے آزاد کرنے والا وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا والد ہے اور اس کا بیٹا ہے. تو کیا ہوگا؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ بھائی والد کو چھٹا حصہ دے دو، باقی اس کو دے دو. لیکن دوسروں کا قول جو ہے وہ زیادہ وجیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ابن کو یہاں پہ مال دے دو، کیونکہ یہ میراث نہیں ہے. اب کو جو ہے کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی جد کو کچھ ملے گا. ابن جو ہے وہ سارا مال لے جا کے، کیونکہ یہ ولا ہے، یہ میراث نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی والد کو چھٹا حصہ دے دو، یہ میراث نہیں ہے. واللہ عالم. آج کا درس تھوڑا لمبا ہو گیا. صلی اللہ علی نبینا وسلم.